जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। पिछले बागीचे में वो आयशा की वर्क टेबल की कुर्सी खींचकर बैठा और यूं ही आसमान को देखने लगा। उसका अपना दिल भी बहुत दुखी था। उन दोनों बहनों को उसकी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसने कभी ये सोचा नहीं था। मगर वो जानता था कि वो इस सब का जिम्मेदार है। उसकी और उसके कामों की वजह से यह सब हुआ था। मगर फिर भी वो बेकसूर था। बहारे से सख्ती और सर्द मोहरी से बात करके उसने अपने तई उनकी रवानगी आसान बनाने की कोशिश की थी। शायद यूं करने से बहारे उससे मोहब्बत करना छोड़ दे और फिर जल्द उसे भूल जाए। ये सब आसान नहीं होगा, मगर आयशा संभाल लेगी उसे। और अपने कमरे की खिड़की से उसे बागीचे में बैठे देखकर आयशा ने बेख्तियार सोचा था कि बहारे को तो वो संभाल लेगी, मगर खुद को कैसे संभाल लेगी। चंद माह कबल उसकी और अब्दुर्रहमान की शदीद लड़ाई के बाद उसे इल्म हो गया था कि जल्द या बदेर वो अब्दुर्रहमान से अलग हो जाएंगी। वो उनका कभी नहीं था, वो उनके लिए बना ही नहीं था। वो एक गैर फितरी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अब वो फितरी तरीके पे वापस आ जाएंगे। दादा दादी, छोटी बहन, आयशा की 3 साथी, फैमिली मेंबर्स, असल जिंदगी, हकीकी घर, मुकम्मल फैमिली। उसने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। आने सुबह से तैयारी में लगी थी, वो बहुत खुश थी। सो उसे भी अब अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। रही मोहब्बत, वो तो अच्छी लड़कियों को भी हो ही जाती है, लेकिन जब उन्हें यह पता चल जाए कि वह मोहब्बत उन्हें नहीं मिल सकती, तो वो खामोश रहती हैं। अच्छी लड़कियां खामोशी अच्छी लगती हैं। दुखी दिल के साथ उसने दराज से अपनी कीमती चीजें निकालनी शुरू की। वो इन सब को एक ज्वेलरी बॉक्स में डाल रही थी। सबसे ऊपर उसने अपनी उंगली में अंगूठी उतार कर रखी। ये उसे अब्दुर्रहमान ने उसकी सालगिरह पे तोहफे में दे दी थी और वो उसे कभी नहीं उतारती थी। जवाब में उसने अब्दुर्रहमान को अपनी सालगिरह पे क्या दिया था। उसने अपनी ज्वेलरी बॉक्स की सबसे आखिरी छोटी सी दराज खोली। वो खाली थी। कभी उसमें वो शे होती थी जो उसने अब्दुर्रहमान को दे दी थी, मगर उस बेरहम आदमी ने उसके तोहफे के साथ क्या किया। आयशा ने आजर्दगी से सर झटका। जिंदगी में सबसे ज्यादा खौफ उसे उसी बात पे आता था कि कहीं वो जानता तो नहीं कि वो क्या सोचती है। मगर नहीं, वो कभी नहीं जान सकता था। उसने खुद को तसल्ली दी, वो गलत थी। ज़ारा उससे मिलने आई थी। इतने अरसे में ज़ारा को वो तो जैसे भूल ही गई थी। अब दोनों मिलकर बैठी तो वो तुर्की की बातें ही किए गई। बस यही वो मौजू था जिस पर वो ज़ारा से बात कर सकती थी। बाज दफ़ा दोस्त तो वही होते हैं, मगर वक्त इंसान को इतना आगे ले जाता है कि वो अपने दोस्त के मदार से ही निकल आता है। फिर कितना ही मेल मुलाकात रख ले, वो दरमियानी फासला नाकाबिल उबूर बन जाता है। वो भी ज़ारा के मदार से निकल आई थी। उसकी दोस्तें तो सिर्फ आयशे गुल और बहारे गुल थीं, जिनको वो बताकर भी नहीं आई थी। आज फोन किया तो आयशे का सेल ऑफ था, सो उसने मेल कर दी। अभी तक जवाब नहीं आया था। ज़ारा गई तो फातिमा ने उसे बुला लिया। साइमा ताई आई थी, उसे देखकर मुस्कुरा दी। शुक्र है बेटा तुम हो, वरना मैं क्या करती। इरम के ससुराल वालों की शॉपिंग करनी है, मंगनी के तहाइफ वगैरह। इरम को तो कुछ समझ नहीं आता है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मेरे साथ चलो। ताई की जुबान में जो हलावत थी, चिकनाई भरी हलावत। आयशे, बहारे, हाले, मोतसिम, डीजे, ये लोग इस चिकनाई से कितने दूर थे ना। श्योर ताई अम्मा, मैं जरा अबाया ले आऊं। वो हामी भर कर उठने लगी तो फातिमा चौंकी। तुमने अबाया लिया है? जी अम्मा, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मैंने सोचा अब बाहर जाते हुए ले लिया करूंगी। वो बेजाहिर बहुत लापरवाही से कहती उठ आई। फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपने पाँव को छूते हरीर के अबाया में सियाह स्टोल सलीके से चेहरे के गिर्द लपेट कर बाहर आई, तो वो दोनों पल भर को हैरान रह गईं। ये अच्छा किया तुमने, तुम पे ये अच्छा लग रहा है। फैशन भी है आजकल अबाया का। साइमा ताई मुस्कुराकर बोली। वैसे तुम्हारे ताया ने देखा तो बहुत खुश होंगे। मुझे ताया से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ताई अम्मा। हाँ, अबाया तो अच्छा है, मगर बहुत सिंपल नहीं है। फातिमा जरा मुतजब्जब थी। चूंकि उसका अबाया सादा था, सो सिवाय आस्तीन के सब्ज स्टोन्स के जो इतने मध्यम थे कि तवज्जो न घेरते कोई काम ना था, सो नहीं कलक था। और मैं जब हज पे गई तो कितना कहती रही कि तुम्हारे लिए अबाया ले आऊं, मगर तुमने इनकार कर दिया। फातिमा 3-4 साल पुरानी बात दोहराने लगी। वो इसलिए इसरार करती रही थी कि उनकी भाभी जो उनके साथ हज पर थी, अपनी बेटियों के लिए कीमती और कामदार अबाया ले रही थी। हया ने साफ मना कर दिया था। अबाया के बजाय उसके कजन्स के बुरके और रूसी मलबूसात लगते थे। बस अब दिल चाह रहा था, वो नकाब की पट्टी सर के पीछे बांधने लगी। तुमने नकाब भी शुरू कर दिया? साइमा ताई को अब वाकईतन झटका लगा था। चले
چلے تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگیں، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں تم کتنے دن کرتی ہو۔ اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لون میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتے ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا، اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریف کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ البتہ تایا بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے دیکھتے ہیں کتنے دن تم برقع کرتی ہو۔ نہیں انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے، وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ میں اتنی ہی اور آج موقع نہیں ملا تھا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا، روشن اسکرین پہ ایک چوکٹھا ابھرا، اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاس ورڈ ہے اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی ہے۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹھا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کی عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے اسے اس کا پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول دے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہی ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی، ابھی وہ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی، جلتی بجھتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسا اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا۔ لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اس سے شاید شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، اداس بھی ہیں اور پریشان بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز۔ وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنے فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہاں کو، اور وہ ان کی باتیں۔ ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینیٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہوتا کہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے اس نے حیا کو اپسیٹ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں، تب تک وہ حیا وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔
یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے۔ پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا، چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے، پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔